बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफजाल यूट्यूब चैनल। आज 80 साल गुजर गए हैं दूसरी जंग अज़ीम को, और उसके बाद इस वक्त हालात ऐसे बने हुए हैं कि लगता ऐसे है कि यूरोप एक और जंग की तरफ, एक तीसरी आलमी जंग की तरफ, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है या उस पर खौफ के साए मंडला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन के जो सरबराहान हैं उनकी हंगामी बुनियादों पर तकरीबन हर आए रोज़ मुलाकातें हो रही हैं। फिर इसी तरीके से इमरजेंसी बेसिस पे उन्होंने जो असलहे की पैदावार है उसका काम शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक के दरमियान या यूरोप के तमाम ममालिक के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इत्तेहाद होना चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद होगा तो ही हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जो हमारा डिफेंस बजट है उसको इंक्रीज़ कर देना चाहिए, और ऑब्वियसली उस पर काम भी हो रहा है, उसको बढ़ाया भी जा रहा है। और अगर रूस को यूक्रेन तक इस वक्त नहीं रोका गया तो बहुत जल्द यूरोप के दीगर ममालिक भी रूस के निशाने पर आएंगे। तो ये वो लुब्बे लुबाब है, ये वो खुलासा है जिसकी बुनियाद पे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि तीसरी आलमी जंग की तैयारी यूरोप कर रहा है। तमाम इक़दामात ऐसे ही लिए जा रहे हैं। अगर आप मगरबी अखबारात को देखें, उनकी जो हेडलाइंस हैं, तो उससे सूरत हाल बहुत वाज़े हो जाती है। एक अखबार है बायलाइंस टाइम्स, उसकी हेडलाइन मैं आपको बताती हूँ और आपको पता चल जाएगा कि कैसे रूस जो है वो यूरोप के लिए इस वक्त दर्द सर बना हुआ है। और उसकी हेडलाइन कहती है कि रशिया विल बी हंग्री फॉर मोर इफ़ यूरोप डजंट यूनाइट टू प्रोटेक्ट यूक्रेन। कि अगर इस वक्त हम इकट्ठे नहीं हुए यूक्रेन के दिफा के लिए, यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो रशिया जो है वो मज़ीद के लिए आएगा या मज़ीद के लिए हंग्री होगा अगर यूरोप इकट्ठा नहीं होता है। अच्छा, साथ ही ऑब्वियसली जो अमेरिका ने थोड़ा सा अपना हाथ खींचा है, उसके बाद आप यूरोप के हवाले से जितने भी उनके डिफेंस एनालिस्ट्स हैं उनके तज्ज़िये सुन लें तो वो आपको ये बताते ज़रूर हैं कि हाँ, अमेरिका के बग़ैर हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स इशू हो जाएगा, अमेरिका के बग़ैर ये बहुत मुश्किल भी है, महंगा भी है, सियासी तौर पे भी बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज बनेगा, लेकिन इसका कोई मुतबादिल भी नहीं है। क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि अमेरिका जो है बड़ी आराम से कन्नी कतरा के साइड पे हो चुका है और हमें ही अपने बलबूते पे इस वक्त कुछ करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको डिफेंस बजट के हवाले से बताया, तो अगर मैं देखूं यूरोप का जो दिफाई बजट है साल 2024 में, जो साल गुजर गया है, उसमें जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने अपना दिफाई बजट में $350 बिलियन का इजाफा किया है, बल्कि इससे भी ज़ायद का इजाफा किया है। और तवक्को इस साल की जो की जा रही है वो भी ज़रा सुन लीजिए कि 2025 में दिफाई बजट, यूरोपीय ममालिक अपना दिफाई बजट उसमें कितना इजाफा करने जा रहे हैं, $600 बिलियन का, $600 बिलियन का। यानी इस कदर वो इस चीज़ पर मजबूर हो गए हैं या ये खौफ तारी हो गया है कि अब हमें अमेरिका के बग़ैर ही जो करना है वो करना है और ख़ुद इन्हसारी की तरफ जाना है। अच्छा, अब यूक्रेन जंग के पस मंज़र में जो 3 सबसे ज़्यादा एक्टिव ममालिक आपको नज़र आते हैं वो बरतानिया है, फ्रांस है और जर्मनी है। और इन्हीं ममालिक की कोशिश है कि तमाम यूरोपीय ममालिक जो हैं इस वक्त अपना अपना किरदार अदा करें, दिफाई सलाहियत जिस हद तक भी बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये हमारे ही काम आएगा अगर हमारा दिफा मजबूत होगा। क्योंकि ये खौफ बैठ चुका है कि रूस यहाँ तक, यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है। अच्छा, अब यूक्रेन के मुस्तकबिल के हवाले से जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस हमने देखी हैं दो रहनुमाओं की, ऑब्वियसली रूसी सदर पुतिन की और अमरीकी सदर ट्रंप की, उसमें जो एक मसनूई कह लीजिए, आर्जी कह लीजिए, जंगबंदी का जो प्लान है वो भी यूरोप को कुछ ख़ास नहीं भाता है, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। और वो कहते हैं कि जनाब इसमें क्योंकि आपने यूक्रेन को ऑन बोर्ड नहीं लिया, यकतरफा ये डिसीजन हो रहा है, तो बड़ा ही ये कमज़ोर आपका फ़ैसला होगा, या जो मुज़ाकरात हैं इसकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि यूक्रेन को इसमें शामिल नहीं किया गया। अब जो लास्ट वीक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन थी इन दोनों रहनुमाओं की, उसमें एनर्जी सेक्टर को पर हमला ना करने का भी जिक्र किया गया था। अब एक चीज़ जो रूस ने अमेरिका को कही थी और ऑब्वियसली अमेरिका के तवस्सुत से यूरोप के दीगर ममालिक को, कि आपको जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है जो आप यूक्रेन के साथ करते हैं या फ़ौजी इमदाद है वो भी रोकनी पड़ेगी,
یہ بھی وہ نقطہ ہے جو کہ پسند نہیں آیا یورپی ممالک کو اور وہ سرے سے اس کو رد کر چکے ہیں. وہ ان مذاکرات کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یوکرین کی مدد نہ کریں دفاعی اعتبار سے اور فوجی اعتبار سے, کہ اسلحہ نہ فراہم کریں, کیونکہ اگر یوکرین مضبوط ہوگا تو پھر ہمارا دفاع مضبوط ہوگا. آج اگر یوکرین گر گیا اور ہم نے روس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تو پھر کل ہماری باری ہوگی. اب برسلز میں ایک میٹنگ ہوئی اوبیسلی یورپی یونین کا, جیسے میں نے ذکر کیا کہ برطانیہ حصہ نہیں بھی ہے تب بھی بہت ایکٹیو کردار ادا کر رہا ہے یورپ کے دیگر ممالک کو بھی اکٹھا کرنے کے لیے. تو برسلز میں جو ایک میٹنگ ہوئی اس میں یورپی یونین کا جو ایک اعلامیہ تھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں انہوں نے صاف کہا کہ جو ہمارا ایک موقف ہے یا ہمارا ایک نقطہ نظر ہے کہ طاقت کے ذریعے امن, کہ ہم مضبوط ہوں گے, ہمارے پاس اتنی طاقت ہوگی تو ہی ہم امن جو ہے وہ کسی خطے کے اندر لا سکتے ہیں, ورنہ نہیں. اور یہی پالیسی یورپ جو ہے وہ آگے برقرار رکھنا چاہتا ہے, اسی کے لیے وہ ساتھ بڑھنا چاہتا ہے اور اسی کے لیے وہ چاہتا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ بڑا مضبوط ہو جائے دفاعی اعتبار سے, فوجی اعتبار سے. اب یوکرین کی جتنی بھی دفاعی ضروریات ہیں اس وقت, کیونکہ امریکہ ہاتھ کھینچ چکا ہے یوکرین سے, اور جتنی یوکرین کی دفاعی ضروریات ہیں وہ یہ یورپی ممالک پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت روس کے سامنے یوکرین کو کوئی شرمندگی کا سامنا ہو. اچھا, بڑے انٹرسٹنگ ایک بات بتاتی ہوں. بورس جانسن اوبیسلی ہم سب ان کو جانتے ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے, اور یہ بڑے مشہور بھی اس چیز کی وجہ سے تھے کہ ٹرمپ کے خاصے قریبی سمجھے جاتے تھے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے انہوں نے بڑی خواہشات بھی رکھی ہوئی تھیں, خاص طور سے یہ روس اور یوکرین کے معاملے کے اندر. اور ان کے الفاظ تھے, ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا that I trust and believe Trump will hit Putin with every shot in his locker. یہ بورس جانسن نے کہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں, اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا ان کے سٹیٹمنٹ کو. انہوں نے بھی اپنا جو پینترا ہے نا وہ بدل دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پالیسی کو دیکھتے ہوئے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس وقت کے اقدامات کو دیکھتے ہوئے. بورس جانسن بھی آپ کو مایوس نظر آ رہے ہیں, اور وہ ٹرمپ کو اس وقت جو جواب انہوں نے دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پوٹن از لافنگ ایٹ اس. وٹ ایور پریزیڈنٹ ٹرمپ از ڈوئنگ, جو بھی اقدامات وہ اٹھا رہے ہیں, جو بھی وہ بیانات دے رہے ہیں, جس بھی طریقے سے وہ اپنی پالیسی کو رشیا یوکرین تناظر میں لے کر چل رہے ہیں, تو پوٹن از لافنگ ایٹ اس. پوٹن جو ہے وہ ہم پہ ہنس رہا ہے. تو چند ہی ہفتوں کے اندر بورس جانسن صاحب کی مایوسی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے. اچھا, اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پلان ہے 2030 کا, اور یہ پلان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یورپی یونین کا یا یورپ کا جو ڈیفنس پلان ہے 2030. اس کے تناظر میں یہ طے کیا, یہی برسلز والی میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا کہ ہم 2030 تک خود کفیل ہو جائیں گے دفاعی اعتبار سے, اور اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ کوئی روسی حملہ ہوتا ہے تو ہم اپنا دفاع کر سکیں گے. اور اس پلان کا ایک اور چیز جو بہت بنیادی چیز ہے وہ بھی اس کو اس حصہ بنایا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے 2030 تک امریکہ سے بالکل خود کو دفاعی اعتبار سے الگ کرنا ہے. یعنی ہم نے امریکہ پہ اپنا ریلائنس جو ہے وہ اس حوالے سے زیرو کر دینا ہے. تو یہ پلان بڑا انٹرسٹنگ ہے جو ڈیفنس پلان ہے 2030. کسی اور ویڈیو میں اس پہ آپ کو تفصیل میں بھی ہم بتائیں گے. لیکن فی الحال جو امریکہ کا اور یورپی یونین کا دباؤ ہے, جو ان کے درمیان ایک ٹینشن ہے, وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ رفٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور یہ جیسے میں نے کہا کہ خوف بھی ساتھ ہی ساتھ بڑھ رہا ہے کہ روس کسی بھی ٹائم پہ ہم پہ حملہ کر دے گا. حالانکہ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پریزیڈنٹ پوٹن یہ واضح کر چکے ہیں کہ میرا یورپ پہ حملہ کرنے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن یورپی یونین کے جتنے بھی سربراہان ہیں وہ اس چیز پر قائل ہیں کہ پریزیڈنٹ پوٹن پہ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کل کو وہ جس طرح یوکرین کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, جس کو دھوکے کا نام دیتے ہیں تمام یورپی ممالک کے, جیسے امریکہ نے یوکرین کو دھوکہ دیا وہ کل ہمیں بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. سو اس لیے جتنا بھی انحصار ہے ہمارا امریکہ پہ ہمیں اس کو زیرو کر دینا چاہیے. اب پریزیڈنٹ پوٹن کا میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے یورپ پہ حملہ کرنے کا. ان کی اس وقت یوکرین کے تناظر میں صرف 2 شرائط ہیں یا 2 چیزیں ہیں یا 2 مطالبات ہیں. ایک تو یہ کہ جو یوکرین کے زیر تسلط جتنے بھی علاقے ہیں اس پہ روس کا کنٹرول ہو.
اس پہ تمام کا تمام انتظامی کنٹرول جو ہے وہ روس کے حوالے آئے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ یورپ کے تمام ممالک اس چیز کو ایکنالج کریں, اس چیز کو تسلیم کریں کہ یہ علاقے جو ہیں وہ روس کا حصہ ہیں. اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جناب میرا بنیادی یا مرکزی آبجیکشن جو تھا وہ یوکرین پہ وہ نیٹو میں شمولیت پہ تھا. نیٹو میں شمولیت نہیں ہوتی ہے تو اویسلی کچھ اور نہیں ہوگا. ان کو اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. اب یہ جو شرائط ہیں یا یہ جو مطالبات ہیں پریزیڈنٹ پوٹن کے, یہ یورپ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. تو آنے والے دنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یورپی ممالک کے لیے اب دو چیلنجز ہوں گے. ایک طرف روس ہے, ایک طرف پریزیڈنٹ پوٹن ہے, اور دوسری طرف ان کے لیے جو چیلنج ہے وہ پوٹن کی محبت میں گرفتار پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرتا ہے یورپ, یورپی یونین کیا پالیسیز بناتے ہیں کہ جس سے وہ اپنا فیوچر سیکیور کرتے ہوئے ان دونوں پرابلمز کو پیرالل جو ہے وہ حل کر سکیں, اور اس کا کیا سلوشن لے کر آتے ہیں. مزید آنے والی ویڈیوز میں اس پہ بات کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.